أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کی ان آیات پر بیان چل رہا ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے اوپر ہماری اخروی نجات موقوف ہے. نہ صرف آخرت میں کامیابی اس پر ہوگی بلکہ ان صفات کے بغیر دنیا بھی درست نہیں ہوتی. دنیا اور آخرت دونوں اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی چند صفات بیان فرمائی. ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندے دنیا کے اندر انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رتبہ عطا فرما دے تو اس کے لیے بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں. ان القاب سے دنیا میں اس انسان کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو لقب دیا وہ عباد الرحمن کا دیا کہ دنیا کے اندر جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہے، در حقیقت ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ان میں بندگی کی صفت پائی جاتی. وہ رحمان کے بندے بندہ بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ذکر کی. اس کے بارے میں گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں تفصیل عرض کر چکا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب نادان لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو یہ ان سے رفع شر کی بات کرتے ہیں، یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہا جاتا ہے کہ اس کی بول چال تو دیکھ لو، اس کی بول چال تو دیکھ لو، بول چال سے پتہ چل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو صفتیں ذکر فرمائی، ایک میں چال کا ذکر ہے، ایک میں بول کا ذکر ہے. دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ متواضع ہے یا تکبر ہے، متکبر ہے. اگر متکبر ہے تو چال بھی بدل جاتی ہے، اگر متکبر ہے تو بول بھی بدل جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ ذکر کیا، بڑی اہم بات ہے
سب سے پہلے ان دو کو ذکر کیا کہ ان کی چال سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ واقعتاً بندگی کے اس نہج، اس صفت پر فائز ہے کہ اس کے اندر تواضع پائی جاتی ہے، عاجزی پائی جاتی ہے. یہ صرف نام کی نہیں بلکہ اس کے دل میں ہے، جو دل میں ہے وہ اس کی چال سے پتہ چلتی ہے واقعتاً یہ بندہ عاجزی میں ہے، تواضع ہے. اور دوسرا یہ جب بولتا ہے اس کے بولنے سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی زبان کے اندر عاجزی ہے. ہمیں شریعت نے، قرآن نے، حدیث شریف میں بولنے کا ڈھنگ سکھایا ہے کہ بولنا کیسے ہے. ایک متکبرانہ بول ہوتا ہے، ایک متواضع بول ہوتا ہے. مرد و عورت دونوں کو بڑی ضرورت ہے اس کی. جب انسان بات کرے تو بات کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قولوا قولا معروفا، تم ان سے اچھی بات کرو. ایک جگہ فرمایا قولوا قولا حسنا، تم ان سے حسین بات کرو، پیاری بات کرو. ایک جگہ فرمایا قولوا قولا سدیدا، تم ان سے سیدھی بات کرو. یہ سیدھی بات، حسین بات، اچھی بات، یہ سمجھنی ہے. بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، پرانے لوگ ہمارے پرانے وقت میں اگر چلے جائیں، اگر تھوڑا سا پچھلے دور میں چلے جائیں تو ہم دیکھیں گے ہمارے گھروں میں بد تہذیبی نہیں تھی، بد زبانی نہیں تھی، گالم گلوچ نہیں تھا. لیکن آج گھروں میں بھی، گھر سے باہر بھی بد زبانی بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے. قرآن نے یہ طریقہ نہیں بتایا. قرآن نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو وہاں پر بھی فرمایا قولا لینا، آپ نے اس سے جا کر نرم بات کرنی ہے. کافر ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے اس نے ایمان نہیں لانا، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تم نے نرم بات کرنی ہے، جا کر بات سخت نہیں کرنی ہے. لیکن جب بندے میں تکبر آتا ہے تو پھر اس کی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میں عقل مند ہوں، باقی سارے بے وقوف ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا یہی ٹھیک ہے، باقی سارے بے وقوف. عورتوں میں بھی یہ مزاج، مردوں میں بھی. عورت سمجھے کہ میں جو بات کر رہی ہوں بھلی ٹھیک ہے. آج کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں جو بات کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. اور پھر اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اونچی آواز سے بات کی جاتی ہے، اونچی آواز سے بات کی جاتی ہے. اور اونچی آواز کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت لقمان نے وصیت کی تھی اور فرمایا تھا وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، اونچا نہ کرو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جتنی بھی آوازیں ہیں دنیا میں ان میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بیان ہے کہ گدھا چلاتا ہے. باقی جانور اپنی آواز نکالتے ہیں اس طرح نہیں نکالتے جس طرح گدھا نکالتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اس کو سب سے بری آواز سے تعبیر کیا گیا کیونکہ اس کی آواز سب سے اونچی ہے. اونچی آواز ہونا کوئی قابل عزت چیز نہیں ہے، اس لیے دھیمے انداز میں بات کرو. گھروں میں بھی دھیمے انداز میں بات کرو. ماؤں کو بھی چاہیے اپنی اولاد سے بات کرے تو آج کل تو گالم گلوچ سے ہی بات ہوتی ہے. شوہر بیوی سے بات کرے گا گالم گلوچ سے، ماں بچوں سے بات کرے گی گالیاں دے کر. نہ، یہ تہذیب نہیں ہے ہماری. شائستہ انداز ہو، پیارا انداز ہو، محبت والا انداز ہو. یہ جو انسان گفتگو کرتا ہے نا، اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر تکبر ہے، اور تکبر گھروں میں جھگڑے کی جڑ ہے. اس لیے پیاری بات کرنی ہے.
اس کے لیے میں 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں. کوئی آدمی دوسرے کو کہے کہ آپ کے والد تشریف لائے ہیں، کتنی پیاری بات ہے. اگلا آدمی بھی سمجھا گیا کہ بہت ہی پیارے انداز میں، شائستہ انداز میں گفتگو کی ہے. آپ کے والد تشریف لائے ہیں یا آپ کے والد صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دوسرا انداز ہے، یوں کہ تمہارا باپ آیا ہے. باپ تو وہی ہے، بات تو وہی ہے، لیکن انداز تبدیل ہوا اور انداز میں گفتگو شائستہ نہیں رہی. تمہارا باپ آیا ہے یا تیرا باپ آیا ہے. اور پھر کوئی اور آگے بڑھے. آج کل یہ ہو رہا ہے، میں اس لیے عرض کرتا ہوں کیونکہ آج کل بچوں کو اپنے والد سے گفتگو کرنے کا تمیز نہیں ہے. تو کر کے بات کرتے ہیں، تو. اور کوئی یوں کہے دوسرے کو کہ تیری امی کا شوہر آیا ہے، بات تو وہی ہے لیکن الفاظ تبدیل ہو گئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے بندے میں شائستگی ہے کہ نہیں. اب اس لفظ سے آگے والے میں آگ لگے گی کہ بات کیا کی. اگر آپ کے والد صاحب تشریف لائے ہیں، بات کا انداز بڑا اچھا ہے، یہ قول نرم بات ہے، یہ قول حسین قول ہے، یہ قول معروف قول ہے. اس کی وجہ سے جھگڑا نہیں پیدا ہوگا. جھگڑا تب پیدا ہوگا جبکہ وہ قول معروف نہ ہو، وہ قول اچھا نہ ہو. آج گھر گھر میں جھگڑے کی بنیاد یہ ہے، یہ بات میں نرمی نہیں ہے. یہاں 2 باتیں ارشاد فرمائی گئی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب تم سے نادان لوگ بات کریں. جاہل عربی کے اندر جو لفظ جاہل ہے، ایک ہم اردو میں جاہل بولتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. عربی میں جو لفظ جاہل ہے یہ 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہے نادان کے معنی میں. نادان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خامخواہ اعتراض کرتا ہے. خامخواہ اعتراض کرنا اس کی بات ہے. آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں، اعتراض کرے گا. ملازم نے بیچارے نے اچھا کام کیا، ٹھیک کام کیا. بعض سیٹھوں کو عادت ہوتی ہے جان بوجھ کر اس کے کام کو بگاڑنا. بہو ٹھیک کام کر رہی ہے، ساس نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر مرچ مسالہ لگانا ہے. صحیح کام کیا لیکن جان بوجھ کر اعتراض کرنا، حالانکہ بات کوئی بھی نہیں، جھگڑا شروع. یہ جو جھگڑے کی ابتدا ہوئی وہ اس بات سے کہ گفتگو ٹھیک نہیں کی. اور دوسرا جاہل کا معنی ہے لڑائی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا. تو قرآن نے بتایا جو رحمان کے بندے ہیں نہ تو وہ نادان سے جھگڑتے ہیں، نہ نادان کی بات کا برا مناتے ہیں. خام خواہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کو جواب نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں سلام، یعنی اس کے بات سنتے نہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ جھگڑا نہ ہو. یا پھر اس کو سلام واقعتاً کہتے ہیں سلام. یہ سلام الوداعی ہوتا ہے کہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں، تم نہیں بات ماننا چاہتے تو نہ مانو. یہ لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ نہیں کرتے. یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں. حضرت حاجی امداد مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا گھروں میں اتحاد کیوں نہیں ہوتا؟ شوہر بیوی کا جھگڑا ہے، اولاد کے ساتھ جھگڑا ہے، گھروں میں جھگڑے ہی جھگڑے. اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت خطبے کے موقع پر ہم پڑھتے ہیں، جس کی تھوڑی سی اس کا ایک جز میں نے بیان کیا. وہ آیت قرآن کریم کی جو پڑھتے ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف ستھری بات کرو، سدید بات کرو. لیکن گھروں میں جو سب سے بڑا جھگڑا ہے وہ یہ کہ میں نے تو سچی بات ہی تو کی تھی. ہر سچی بات قول سدید نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. غیبت کرنے والا سچ بولتا ہے لیکن اس سچ بولنے کو شریعت نے منع کیا، اجازت نہیں ہے. غیبت کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں، میں کون سے جھوٹ بول رہا ہوں. ایسے ہی کیا اس نے، لیکن مقصد کیا ہے؟ غیبت ناجائز ہے، حرام ہے، یہ قول سدید نہیں ہے. یہ غیبت جھگڑے کا باعث ہے. یا نمام چغل خور ہے، بات کو اس انداز میں پیش ہونا کہ آگے جھگڑا پیدا ہو جائے. چغل خوری کرنی یہ قول سدید نہیں ہے.
قول سدید اس کو کہا جاتا ہے بات اس انداز میں کرو جس میں کوئی عیب نہ ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ چغلی ہو، نہ بہتان ہو، اس کے اندر نہ کسی کی حقارت ہو، نہ تذلیل ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسی بات اپنی زبان سے نکالو۔ اب گھر کے اندر بیٹے کی شادی کر دی ماں نے، بیٹا اپنی بیوی کے لیے سردیوں میں گرم سوٹ لے کر آ گیا، لا کر دے دیا، لا سکتا تھا، لانا جائز ہے۔ تو اب بیٹی نے، نند نے جا کر کہا ماں کو، اب بات تو سچی کر رہی ہے لیکن کرنے کا انداز، جا کر کہا دیکھو آج محترمہ کے لیے گرم سوٹ آیا ہے، محترمہ کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ پہلے تمہارے لیے آتا تھا، میرے لیے آتا تھا، محترمہ کے لیے آیا ہے، شروع ہو جاؤ۔ یہ بات کرنے کا ڈھنگ بولا، سچ بولا، لیکن سچ بولنے کا انداز وہ اختیار کیا کہ اب ساس اور بہو میں جھگڑا شروع، آگ لگا دی۔ آج تو دنیا میں آگ لگائی جاتی ہے، بجھائی نہیں جاتی، کہ آگ لگاؤ، اگر بجھ بھی رہی ہو مزید آگ لگاؤ۔ لیکن یہاں پر جو قرآن کریم میں رحمان کے بندوں اور بندیوں دونوں اس میں شامل، مرد بھی عورتیں بھی، پہلی صفت ہی ہے اپنے اندر سے تکبر ختم کر دو، تمہاری چال میں بھی تواضع، تمہاری گفتار میں بھی تواضع۔ جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی گئیں اس کے گھر میں کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتحاد اور اتفاق کی پہلی جڑ تواضع ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میری کیا حیثیت، میں کیا ہوں، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، ورنہ میری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جب تکبر ہوگا میری حقیقت ہے، میں فلاں ہوں، میرا عہدہ ہے، منصب ہے، میں جب لوگوں کے درمیان جاؤں لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ عورتوں میں بھی ہے، میں فلانی کی بیوی ہوں، جاؤں تو پتہ چلے میرے لیے کرسی لائی جائے، آگے پیچھے عورتیں بھاگے میرے، پتہ چلے فلانے کی بیوی آئی ہے، فلانے کی ماں آئی ہے، فلانے کی بہن آئی ہے۔ مردوں میں بھی ہے، آپس میں وہ پتہ چلے، اور یہ جب میں جاؤں میری اس طرح خاطر تواضع کی جائے، میرے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جائے۔ یہ اب جب دیکھتے آگے معاملہ ایسے نہیں ہوا، جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ آگے گھر میں تذکرہ ہو جائے گا، میں فلانے کے ہاں گئی، یا وہ کہے گا فلانے کے ہاں گیا، اس نے تو پوچھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی، میرے سامنے کھانا لا کے نہیں رکھا، مجھ سے اچھے انداز میں نہیں ملا، بس شروع، جھگڑا شروع ہو جائے گا، کام شروع۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمہاری اخا کا، اپنے بھائی سے بحث و مباحثہ مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ یہ جھگڑے کی آج ابتدا ہے، مجھے فلانے نے اپنی دعوت میں کیوں نہیں بلایا، تو نے نہیں بلایا نا، آج کے بعد تیرے سے ختم، کیوں نہیں بلایا تو نے مجھے، فلاں دعوت کے اندر مجھے بڑا کیوں نہیں کیا۔ خواتین آئیں گی کہ فلانی دعوت میں تمہارے گھر میں شادی تھی، تم مجھے بڑا کرتی نا، میں کاموں کو سنبھالتی، کیوں نہیں کیا تو نے مجھے، جھگڑا شروع۔ حالانکہ کوئی بھی بات ہو سکتی، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا آپ کو بلانے کے لیے، نہیں بلایا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا آپ کو آگے کرنے کے لیے، نہیں کیا۔ کوئی بھی اچھی بات دل میں لے آئے، اچھی سوچ دل میں رکھ لے، یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، اس کے اندر ایک ایک بات پکڑیں گے تو اس گھروں میں سکون نہیں آ سکتا، جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا۔ شوہر اور بیوی میں بھی یہی ہے، شوہر کے اندر تکبر ہے تو بیوی کے ساتھ جھگڑا، بیوی میں تکبر ہے تو شوہر کے ساتھ جھگڑا۔ ہر ایک چاہے گا میں بڑا عقل مند، شوہر سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند، بیوی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، بیوقوف ہے یہ تو، لہذا جھگڑا شروع۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو کیا پتا بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لڑکی والے چاہتے ہماری لڑکی کا گھر آباد ہو، لڑکے والے چاہتے ہمارے لڑکے کا گھر آباد ہو، اس لیے لڑکے کو تلقین کی جاتی ہے تو بیوی کو دبا کے رکھ، ادھر سے لڑکی کو تلقین کی جاتی ہے تو نے اپنا گھر بسانا ہے تو اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر کے رکھ۔ جھگڑا ہی جھگڑا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ یہ تو دین نے نہیں بتایا، دین نے تو بولا تھا اپنے پیار بھرے الفاظ اور جملے ذکر کر دو، ان جملوں سے تم دوسرے کا دل جیت سکتے، جملہ زبان سے نکال کر دوسرے کا دل جیت لو، اپنی چال اور اپنی گفتار سے دوسرے کا دل جیتو، یہ اپنے اندر پیدا کر لو، بس پھر گھروں کے اندر دیکھو اتفاق اور اتحاد اور محبتیں ہی محبتیں۔ اس لیے حضرت حاجی امداد مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا گھر میں اتفاق لانے کے لیے سب سے پہلی شرط اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ یہ تکبر جو ہے نا، یہ بڑا بول، یہ میں، یہی اس کی جڑ ہے، اس لیے سب سے پہلے اس جڑ کو کاٹا گیا۔ کوئی آدمی اگر بیمار ہو اس کو کیا اچھی غذائیں کھلائی جاتی ہیں؟ اچھی غذائیں کھلانے سے اچھا اثر نہیں ہوگا۔ بیمار ہے پہلے اس کی بیماری دور کی جائے گی،
بیماری دور ہو جائے، اب اچھی غذا کھاؤ، اب اچھی غذا جسم کو لگے گی، اب جسم پھولے گا، پھلے گا، طاقتور ہوگا۔ ایسے ہی جس کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اس کو کوئی اچھی غذا اثر نہیں کر سکتی۔ یہ پہلے تکبر کی بیماری نکالے اپنے اندر سے، بڑائی نکالے، اپنے اندر تواضع لے کر آئے۔ اور تواضع لانے کے لیے میں نے 2-3 طریقے پچھلی مرتبہ عرض کر دیے، اس کے ذریعے بندے کے اندر تواضع پیدا ہو۔ لیکن یہ 1-2 دن میں پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کام بنتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے اندر سے وہ میں نکالے، یہ میں نے ہمیں خراب کر دی، میں نے مروا دیا ہے۔ اس لیے گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ گھر میں آیا شوہر اگر آ کر نادان ہے، نادان اس لیے کہا کہ قرآن کریم کے اس اعتبار سے نادان نے آ کر جہالت والی بات کی، شوہر آ کر گالم گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ یہ جھگڑا کرتا ہے تو تم خاموش رہو بھائی۔ اب وہ کہے جی ہمیں کیوں خاموش رکھا جا رہا ہے، شوہر کو خاموش رکھے۔ اگر ایک آدمی غلطی پر جا رہا ہے اور وہ بات تسلیم نہیں کر رہا تو دوسرا اپنا گھر بنانے کے لیے خاموش رہے، تاکہ گھر بن جائے، جھگڑا نہ ہو۔ 2 دن اگر خاموش رہ کر دیکھ لیں تو تیسرے دن انشاءاللہ شوہر بھی آ کر جھگڑا نہیں کرے گا۔ اگر بیوی تیز ہے تو شوہر کو چاہیے وہ اپنی زبان کو نرم رکھے، وہ گفتار اچھی کرے، وہ قول کے اندر حسن پیدا کرے، پھر دیکھے گھر جنت کیسے بنتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، آپس میں نادان جب بات کرتے ہیں تو سلامتی والی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات ہوتی ہے، جھگڑے کی بات۔ یہ جھگڑا پسند نہیں ہے، جھگڑا پسند نہیں، یہ جھگڑا اتنی بری چیز ہے، اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ لیلۃ القدر معین تھی کون سی رات ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے کہ رمضان المبارک کی کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ باہر 2 بندے جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کی تعین ہی اٹھا لی گئی۔ جھگڑا ختم کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور جھگڑا شیطان کو پسند ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اس کے چیلے آ کر اس کو خبر دیتے کہ ہم کیا کیا کام کر کے آئے۔ ایک آ کر بتاتا ہے فلاں بندہ نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں دنیا کے خیالات ڈالے، وہ نماز کے لیے نہیں گیا، کہا بہت اچھا کیا، بیٹھ جائے۔ دوسرا آگے بتاتا ہے فلاں نیکی کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا، بہت اچھا، بیٹھ جا تو۔ ایک آ کر بتاتا ہے کہ گھر میں میاں بیوی بڑے اچھے انداز میں رہ رہے تھے، پیار سے رہ رہے تھے، میں نے دونوں میں غلط فہمی پیدا کی، آپس میں جھگڑا ہوا، جھگڑے کی وجہ سے دونوں میں طلاق ہو گئی، بیوی اور شوہر الگ الگ ہو گئے۔ جب یہ بتاتا ہے، ابلیس اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، شاباش تو سب سے زبردست کام کر کے آیا، تیرا کام سب سے اچھا ہے۔ یہ شیطان کو پسند ہے، یہ سوچ لینا چاہیے، جھگڑا کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے یہ جھگڑا شیطان کو پسند ہے، جھگڑے سے آگے نتائج کیا نکلیں گے، جھگڑے سے آگے خاندان تباہ و برباد ہوں گے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس لیے کہا گیا اپنی بات کے اندر نرمی پیدا کرو، دھیمے الفاظ میں بات ہو، دھیمے انداز میں بات ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو دھیمے ہو جائیں، اگلا دھیما نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دن وہ بھی۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا چراغ جلانا ہے، ہم جب اپنا کام کریں گے اللہ دوسرے کے دل میں بھی ڈال دے گا، وہاں بھی کام بن جائے گا۔ اس سے پہلی چیز ہی ہے جو قرآن کریم نے رحمان کے بندوں کی جب صفات کا ذکر آیا، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ زکات کا ذکر، نہ حج کا ذکر، یہاں ذکر پہلے ہے اپنی چال اور ڈھال، اپنی گفتار اور اپنی بول میں پیدا کر لو، کیا تواضع پیدا کر لو، اس کے اندر پتہ چل جائے کہ اس بندے کی چال میں بھی تواضع ہے، اس کی رفتار میں بھی تواضع ہے، اس کی گفتار میں بھی تواضع ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ اس سے پہلی چیز یہ ہے مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی، آج جو منہ میں آیا وہ بول دی، اس لیے بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے جو حدیث بیان کی لا تمہاری اخا کا، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، آگے حدیث میں ارشاد فرمایا ولا تمازحوا، اور اس کا مذاق بھی مت اڑاؤ۔ یہ زبان کا ہی کارنامہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج گھروں میں مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کون آدمی کس چیز سے چڑھتا ہے، لہذا جب وہ آئے اس کی وہ چڑ رکھ لی، جب آئے اس چیز کا تذکرہ کرو تاکہ وہ چڑھ جائے، جھگڑا پیدا ہو۔ یہ شریعت نے پسند نہیں کی۔
یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں بہو کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں نند کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں ماں اپنے بیٹے کا مذاق اڑوا رہی ہے۔ ماں بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ سمجھتی ہے میں نے جو کہا ٹھیک کہا، حالانکہ غلطی پر ہے، غلطی تسلیم کر لینی چاہیے۔ غلطی تسلیم کرنے میں عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، لیکن آج ماحول ہی الگ ہے۔ جائے تو جائے کہاں؟ بیٹا وہ بیوی اور ماں کے درمیان پھنسا ہوا ہے، وہ کہنا میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ شادی ماں نے اپنی پسند سے کی ہے، بیٹا نہیں لے کر آیا، ماں ہی لے کر آئی ہے، لیکن جھگڑا بھی اسی کے ساتھ ہے، اور بیٹے کو بیچ میں لٹکا رکھا ہے سولی کے اوپر کہ تو لٹکا رہے، نہ وہ بیوی کی طرف نہ ماں کی طرف، کیسی زندگی گزارے گا؟ یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ماں اپنی اس لہجے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، بہو اپنے اس انداز سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے حاجی صاحب نے دو باتیں ارشاد فرمایا جہاں اتحاد قائم کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری، نمبر 1 تواضع، نمبر 2 ایثار۔ یہ دو صفتیں جہاں پیدا ہو گئیں وہاں کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ تواضع بھی آج ہمارے اندر خال ہے، اور ایثار تو نظر ہی نہیں آتا۔ ایثار کا معنی کیا ہے؟ میں خود جس چیز کا محتاج ہوں میں اپنی محتاجی پیچھے رکھ کے دوسرے کی مدد کر دوں، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ بڑا یہ مقام بہت دیر سے ملتا ہے۔ ایک ہے اپنی چاہت جس کو کہتے ہیں خود غرضی، بس مجھے مل جائے، دوسرا مرتا ہے مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایثار ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسا ایثار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس، معلوم کرو کھانے کو کچھ ہے؟ جواب آیا نہیں ہے۔ دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، سب ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا، سب کی طرف سے جواب آیا آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ سمجھ لینا چاہیے یہ وقت کے نبی ہیں جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، ان کے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اور آج ہمارے گھر میں اللہ نے کھانے اور پینے کی وہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ صبح سے شام تک ہم ان نعمتوں کو کھاتے اور پیتے بھی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج جو نافرمانیاں ہو رہی نا، یہ سارے زیادہ کھانے پینے کے چکر میں، یہ فاسٹ فوڈ کھایا، یہ کھایا، وہ کھایا، سب جب جسم میں طاقت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں لگا۔ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ کیفیت ہوا کرتی، اور آج اللہ نے ہم سب کو بہت دیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے معلوم کیا کچھ نہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا میں کروں گا۔ لے گئے اپنے ساتھ اپنے مہمان کو گھر جا کر بٹھایا، اپنی اہلیہ کے پاس گئے کہ کھانے کو کیا ہے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، اس کو کھلانا ہے۔ تو اس نے کہا اتنا کھانا ہے کہ مہمان پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کھانا نہیں ہے، اتنا کھانا ہے۔ دونوں خود بھی بھوکے۔ اس دور کے اندر ابھی پردے کا وہ حکم نہیں آیا تھا، روشنیوں کا یہ انتظام نہیں تھا، لالٹین چراغ جلا کرتے تھے۔ تو اپنی بیوی کو کہا ان صحابی نے، اپنی اہلیہ کو، وہ بھی صحابی ہیں، فرمایا جب کھانا رکھ دو اور مہمان کھانا شروع کرے تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے، لیکن تم اس چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے کھڑی ہونا اور بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ ہم کھانے کی طرف ہاتھ لے کر جائیں گے لیکن ہاتھ خالی واپس منہ کی طرف لائیں گے، تاکہ ہمارے مہمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا اس کا پیٹ بھر جائے اگرچہ ہم بھوکے رہیں۔ یہی اشارہ ہے۔ مہمان کھانا کھاتا رہا، سمجھتا رہا کہ گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں، اگر مہمان کو بھی پتہ چلتا کیسے کھاتا ہوں۔ کھا لیا، پیٹ بھر گیا۔ صبح جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہو چکا تھا کہ آپ کے صحابہ میں وہ لوگ بھی ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہیں لیکن اپنے سے دوسروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن رب کا نازل ہو گیا۔ اور آج گھروں کی کیفیت کیا ہے؟ بہو اپنے ساتھ جہیز میں برتن لے کر آتی ہے، پھر برتن نہیں کھولنے بند رہیں گے،
گھر والے برتن ہی استعمال میں ہوں، دلوں میں تنگی ہے، ساس چاہتی ہے بہو اپنے برتن کھولے ذرا، یہ استعمال کیے جائیں، وہ کہتی میں نے نہیں کھولنا، جھگڑا شروع۔ ایثار کی بات تو بات کی، ابھی یہی کام نہیں ہو رہا، اپنی حاجت بھی پوری نہیں کی جا رہی۔ اگر برتن کھول لیں گے، برتن استعمال میں آ جائیں گے، اس کے استعمال کرنے سے اگر دو دل جڑ جاتے ہیں، اگر گھر میں اتفاق پیدا ہو جائے، اگر گھر میں اتحاد پیدا ہو جائے، گھر میں محبتیں پیدا ہو جائے، گھر والوں کا دل خوش ہو جائے، تو اس سے بڑا سودا اور کیا ہو سکتا ہے کہ چند برتنوں کے عوض میں گھر انسان کا بن جائے۔ ادھر ساس بھی اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ادھر بہو بھی اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو جب آپس میں جھگڑا ختم ہو تو کیسے ہو؟ کیوں؟ تواضع نہیں ہے، ایثار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بڑی اہم صفت بیان فرمائی کہ جب بات کرو تو تمہارے بات کا ڈھنگ اور انداز کیا ہونا چاہیے؟ بات کا ڈھنگ اور انداز یہ ہو کہ بات نرم انداز میں، اچھے انداز میں اور پیارے انداز میں کرو۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی کا دل دکھ جائے، کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دو۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں بہو کو چھوڑے اپنے ہی بیٹے کو کسی ایک کو پکڑ لیے جو بیچارہ کمزور ہے، جو سیدھا سادہ ہے، طبیعت میں سیدھا سادہ ہے، اسی کو پکڑ کے اسی پر وار شروع۔ ماں بھی اسی پر وار کر رہی ہے، باپ بھی اسی پر وار کر رہا ہے، بہن بھائی بھی اسی پر وار کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیت اللہ تیری حرمت اور تیری عظمت کے کیا کہنے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی عظمت اور حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ مسلمان کی عزت اور آبرو اور اس کا مال ہے کہ اس کی عزت اور حفاظت وہ تجھ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آج خدا نہ خواستہ کوئی بیت اللہ کو جا کے ڈھا دے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیسا بڑا مجرم ہے، کیسا جرم کیا، اللہ کے گھر کو شہید کر دیا، سب بھاگیں گے، ماریں گے اس کو۔ اور آج اللہ کے گھر سے بڑھ کر ایک مسلمان اپنے مسلمان کی عزت داؤ پر لگا رہا ہے، اس کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اس کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ گھر کے فرد ہے، وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بھائی بھی ہے، سارے شریک ہے، لیکن اس کی عزت اڑائی جا رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اسے سمجھنا چاہیے۔ اگر گھروں میں اتحاد چاہیے تو قرآن کریم نے اس کے لیے ایک ہی عمل بتایا، قولوا قولا سدیدا۔ نکاح کے وقت جو آیت پڑھی جاتی ہے، یصلح لکم اعمالکم، تم سیدھی بات اور قول سدید کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے اعمال درست فرما دیں گے، تمہارے گھر درست ہو جائیں گے، تمہارا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی اگر تمہاری زبان کا بول ٹھیک ہو جائے۔ آج یہ زبان کا بول ٹھیک نہیں، اس کی وجہ سے جب تکبر آتا ہے، بندہ نہ صرف گھر والوں سے جھگڑتا ہے بلکہ اللہ سے بھی جھگڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ، قرآن سے بھی جھگڑتا ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی وہ عرض یہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ جو رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی، پہلی دو صفات ہی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، یا اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہماری چال میں، ہماری رفتار میں، ہماری گفتار میں تواضع پیدا فرما دیجیے۔ کوشش بھی کرے اپنا لہجہ نرم کر لے، اپنی آواز کو دھیما کر لے، اپنی آواز کو نیچا کر لے۔ دنیا میں آواز نیچی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھگڑے کو پسند نہیں کیا، جھگڑے کی وجہ سے ارشاد فرمایا ایک آدمی حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو محل دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں، محل دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کے زمانے مبارک سے نکلا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب گھروں میں یہ سوچئے، شوہر ہے تو وہ سوچے، بیوی ہے تو وہ سوچے، ساس ہے تو وہ سوچے، بہو ہے تو وہ سوچے، تاکہ گھر ہماری جنت بنے۔ ہم گھروں میں کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ گھروں کے اندر کیوں ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جائیں؟ گھروں میں پیار اور محبت کی بات ہو، گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی بات ہو۔ یہ تبھی ہوگی جب مرد بھی چاہیں گے، عورتیں بھی چاہیں گے، جب شوہر بھی چاہے گا، بیوی بھی چاہے گی، یہ دونوں چاہ لیں تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے، گھر کے اندر اتفاق، اتحاد اور محبتیں پیدا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا مالک الملک یا احکم الحاکمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی اچھی صفت ہی نہیں ہے مولا کریم ہے تو آپ کے بندے یا اللہ ہم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں ہم عباد الرحمان میں شامل ہونا چاہتے ہیں مولا کریم ہم عباد الرحمان میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہم رحمان کے بندوں اور بندیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں مولا اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہماری رفتار اور ہماری گفتار میں تواضع پیدا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں یا اللہ دھیمے انداز میں حسین بات کرنے کی توفیق عطا فرما شائستہ لہجہ نصیب فرما یا اللہ گالم گلوچ سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری ہو اس سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم ایسے بولنے کی توفیق عطا فرما کہ ٹوٹے ہوئے گھر بھی جڑ جائیں مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی بیوی بچوں کی بہن بھائیوں کی دوستوں احباب کی تمام رشتہ داروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے یا اللہ محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے مولا کریم کرم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ اے زمین و آسمان کے مالک اللہ اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ یا آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے در پر حاضر ہیں ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں گردنیں جھکی ہوئی ہیں دلوں میں ندامت ہے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو یا اللہ ہماری آنکھ میں چھوٹا لوگوں کی آنکھ میں بڑا کر دیجیے مولا کریم ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجیے حقیقی تواضع نصیب فرما دیجیے تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے اسی پر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنے بھی ساتھی موجود ہیں جتنی بھی خواتین موجود ہیں یا اللہ ہم سب کے دلوں میں مجھ سمیت جو جائز حاجات ہیں سب پوری فرما دیجیے جن کا ذاتی گھر نہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیجیے جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے جہاں گھروں میں جھگڑے ہیں یا اللہ اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دیجیے جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا مولا کریم اے الہ العالمین بد زبانی سے یا اللہ بد کرداری سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے الہ العالمین زبان کا سچا بنا قول کا پکا بنا یا اللہ یا الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اور اپنا پیارا بنا مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا یا ذا الجلال والاکرام اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور اپنا پیارا بنا دے مولا کریم ہم میں سے جن کے والدین عزیز و اقارب دنیا میں سے جو بھی جا چکے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جو دعائیں مانگی وہ سب عطا فرما جو مانگنے چاہیے تھے نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین ایک اعلان کی طرف توجہ فرمائیں ابھی حال ہی میں الحمدللہ جامعہ عربیہ ریاض العلوم کے زیر سرپرستی